وقل رب زدنی علما۔ آج کا سوال یہ ہے، دعا یا استخارہ کروانے کے لیے کسی کو معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر تو اس کے لیے طلب کیا جائے، کوئی شخص دعا گو بن جائے اور اس کا جس طرح محترم داؤد صاحب نے فرمایا کہ جو کاروبار اس پہ چل پڑے اور وہ یہ سمجھے کہ میں دعا کرتا ہوں اور لوگ مجھے نذرانے دیں یا میری کمائی کا ذریعہ ہے، تو ایسی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ لوگ دعا کرتے ہیں، بے لوس دعا کرتے ہیں، بغیر کسی غرض کے لیے دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ ہاں، ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے بعض بزرگوں سے آتا ہے کہ تعلق پیدا کرنے کے لیے کوئی شیرینی کھلا دی جائے، کہ ایک یہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ نمک کھایا ہوا ہے کسی کا، تو اس کے نتیجے میں کہ ایک تعلق جب پیدا ہوتا ہے تو اس دعا میں ایک درد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بزرگی کی اعلیٰ علامت ہے، نہ یہ کہ کاروبار بنا لیا جائے۔ وہ یہاں پہ مجھے چند دن پہلے جو محترم سید شمشاد احمد صاحب ناصر کا ایک مضمون شائع ہوا، حضرت میر داؤد احمد صاحب کی دل نشیں یادیں، اس میں ایک بڑا خوبصورت ایسا ہی واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ رمضان کے دوران جب یہ جامعہ کے طلباء شاہد کلاس کے وہاں پہ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، تو حضرت میر صاحب کے گھر سے افطاری وغیرہ آتی تھی جس میں مٹھائیاں بھی ہوتی تھی، سموسے وغیرہ بھی ہوتے تھے۔ تو انہی دنوں میں ابھی اعتکاف شروع ہوا تھا، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حضور نے فرمایا اس وقت بعض لوگوں نے یہ شروع کیے ہوئے تھے کہ دعا گو بن گئے تھے اور ایک کاروبار کا سلسلہ ایک بدعت شروع ہو گئی تھی۔ تو حضرت صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کی مذمت کی کہ یہ بزنس نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے اس کو ختم کیا جائے۔ تو وہ محترم سید شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ افطاری آئی تو میں نے انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں کھانی۔ تو میر صاحب عشاء پہ آ گئے کہ اور پوچھا کہ کیوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ حضرت صاحب نے خود، تو میر صاحب نے فرمایا کہ وہ مجھے پتہ ہے جن لوگوں کے لیے تم اس میں نہ ہو، اور اللہ کرے کہ تم اس میں کبھی شامل بھی نہ ہو، تو میرا اور تمہارا ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو جب اس قسم کے ایک تعلق ہوتے ہیں تو اس میں تو نہ کوئی غرض ہوتی ہے، نہ سید شمشاد صاحب ان کے لیے اس لیے دعا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے افطاری آتی ہے، نہ وہ اس لیے دیتے تھے کہ ان کی دعائیں ملیں گی، بلکہ وہ تو ایک تعلق ہے۔ اس لیے بے لوس اگر ہو تو اس میں اگر کچھ دے بھی دیا جائے، کوئی نذرانے بھی پیش کر دیے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں، لیکن یہ وہی باریک ایک فرق ہے کہ اس میں غرض دیکھنی ہے کہ آیا اس کی دعا کاروباری ہے یا بے لوس ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے کسی کو قرض دینا ہے، پیسہ رقم دینی ہے قرض کے طور پہ، تو اس کے اوپر آپ نے طے نہیں کرنا کہ میں نے کتنے اوپر لینے ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ میں اتنے دے رہا ہوں تو مجھے اسے بڑھا کر دیں، لیکن اس کے بالمقابل آپ نے فرمایا کہ جو رقم لے رہا ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ استحسان کے طور پہ کچھ بڑھا کر واپس کرے۔ نہیں، یہاں پہ میں کلیئر کر دوں، فرض نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ یہ احسان ہوگا۔ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے قرض نہیں لیا کہ واپسی بڑھا کے نہ دیا ہو، تو فرض نہیں ہے لیکن احسان ہے، اگر وہ دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں دیتا تو کوئی رقم جو ہے وہ واپس کرے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ جو کروانے والا ہے اس کو بھی ایسی کوئی شرائط جو ہے وہ طے نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، نہ کہیں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، اتنا ہدیہ دوں گا، اور نہ ہی جو کر رہا ہے دعا اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس طرح کے کوئی مطالبات کرے۔ اور عام طور پر بھی جو نظر نیاز اور نذرانے جو ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے اسلام میں جو ہے کبھی بھی، اور نہ ہی جماعت میں کوئی ایسا رواج جو ہے۔ کسی کو اپنے ذاتی تعلق کی بنا پر تحفہ دینا معمول کے مطابق وہ اور بات ہے، لیکن کسی کو معین کسی کام کے لیے، ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے دعا کی درخواست کی ہے اور وہ کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، تو انسان اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے ان کو ساتھ کوئی چیز جو ہے، کوئی مٹھائی پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی ایسے جو ہے اور کوئی چیز پیش کرتا ہے، بعد میں جب ہو گیا ہے تو اس کے شکریہ کے طور پر تو وہ ایک اور اس کی صورت بنتی ہے۔ لیکن جس طرح اس وقت لوگوں نے یہ رواج بنا لیا ہے کہ مقرر کر کے
کیونکہ یہ جو دوسا جن کی بات ابھی ہو رہی تھی، ٹی وی پر بیٹھے لوگ جو استخارہ سینٹر یا آن لائن استخارہ جو کر رہے ہیں، ان کے تو معین ریٹ ہیں کہ جی آپ اس نمبر پر کال کریں گے تو آپ کے اتنے چارجز ہوں گے. وہ بھی انہوں نے معاف کیجیے گا اصل میں اسی استخارے کی یہ قیمت رکھی ہے، انہوں نے وہ اسپیشل نمبر لیے ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.